جب ہم بات کریں ایئر ہوسٹس کی تو اس کا مطلب ہے کہ خواتین فضائی میزبان۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ایئر ہوسٹس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ایئر ہوسٹس کو شادی کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے اور ایئر ہوسٹس بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فضائی میزبانی یعنی ایئر ہوسٹس کی ملازمت اکثر نوجوانوں چاہے مرد ہوں یا خواتین کافی پرکشش دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ہم بات کریں ایئر ہوسٹس کی تو اس کا مطلب ہے کہ خواتین فضائی میزبان۔ ایئر ہوسٹس کا شعبہ اکثر خواتین کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی تنخواہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، دوسرا انہیں ہوائی سفر کے ذریعے نت نئی جگہوں پر گھومنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ایئر ہوسٹس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ایئر ہوسٹس کو شادی کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے اور ایئر ہوسٹس بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آسمانوں میں اڑتے ہوائی جہاز کا سفر جہاں خود اپنے آپ میں اہمیت رکھتا ہے، وہیں جہاز میں موجود خواتین میزبان بھی مسافروں کی دلچسپی کا مرکز رہتی ہیں۔ یوں تو اب ایئر ہوسٹس کے بجائے فضائی میزبانوں کے لیے کیبن کرو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اب میزبانوں میں مردوں کا کردار بھی بڑھ چکا ہے۔ تاہم ہماری ویڈیو چونکہ خواتین میزبانوں کے حوالے سے ہے تو ہم آپ کو ایئر ہوسٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فضائی مسافروں کی میزبانی پر مامور یہ ایئر ہوسٹس کوئی معمولی خواتین نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ فضائی میزبان بننے کے لیے انہیں سخت تربیتی مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور ان پر کئی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ سستا ہونے کے باوجود اب عام طور پر مخصوص لوگ ہی فضائی سفر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی لیے اس سفر میں میزبانی کے لیے ایئر ہوسٹس کے انتخاب کے بھی کئی پیمانے ہیں۔ جس طرح فوج میں بھرتی کے لیے جوانوں کی عمر اور قد کاٹ لازمی دیکھا جاتا ہے، اسی طرح ایئر ہوسٹس کے لیے بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ رنگ و روپ، عمر اور قد کاٹ بنیادی شرط ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک ایئر ہوسٹس کے لیے دوران ملازمت شادی کرنے پر پابندی ہوتی تھی اور شادی کی خواہش مند ایئر ہوسٹس کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، اور اگر کسی کو شادی کی اجازت مل بھی جاتی تو بچے پیدا کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جہاز میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایئر ہوسٹس فربا ہوں، اس لیے ایئر ہوسٹس اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی اور کھانے میں سلاد کا استعمال کرتی ہیں، جو کے آٹے کی روٹی کھاتی ہیں، چائے اور کافی کا استعمال نہیں کرتی، اور کیک اور چاکلیٹ کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایئر ہوسٹس کے لیے 20 سے 26 سال کی لڑکیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایئر ہوسٹس نئے نئے ممالک گھوم کر بہت خوشی محسوس کرتی ہیں، ان کی اطلاع کے لیے بتاتے چلیں کہ کوئی بھی کام ہو اس میں یکسانیت سے انسان جلدی اکتا جاتا ہے، اور ایئر ہوسٹس کے چہروں پر اگر غور کیا جائے تو مسلسل سفر میں رہنے اور دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے قدرتی رنگت مان پڑ جاتی ہے۔ آج کے دور میں ایئر ہوسٹس کا قد، وزن، شکل وغیرہ تو اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنا کہ پہلے تھی، مگر اب ان پر شادی کی پابندی نہیں ہوتی۔ اب مختلف ایئر لائنز ایئر ہوسٹس کو شادی کی اجازت بھی دیتی ہیں اور ساتھ ہی انہیں چھٹیاں بھی فراہم کرتی ہیں، اور پاکستان میں بھی اگر ایئر ہوسٹس 4 سال تک ملازمت کر چکی ہو تو ادارہ اس کو شادی کی اجازت دیتا ہے۔ دنیا کی مختلف ایئر لائنز میں شادی کے بعد بچے کی پیدائش پر جب تک بچہ 6 ماہ کا نہ ہو جائے تب تک لانگ ٹرم چھٹیاں بھی دے دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد عموماً لڑکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، جسامت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی انہیں بچوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ دیگر گھریلو ذمہ داریاں اور مسائل بھی پیش ہوتے ہیں۔
ایئر ہوسٹس کی تنخواہ کی بات کریں تو انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ایئر ہوسٹس کی تنخواہ 4 سے 10 لاکھ روپے تک بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ڈومیسٹک یعنی اندرون ملک کام کرنے والے فضائی کمپنیوں میں ایئر ہوسٹس کی تنخواہ 3 سے 5 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ تاہم پاکستان اور ایسے ترقی پذیر ممالک جہاں معیشت زیادہ مضبوط نہ ہو، وہاں فضائی میزبانوں کی تنخواہیں اس سے کم بھی ہوتی ہیں۔